अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान बमसी साहब का इंतकाम लेने का इरादा करते हैं। इस किस्त के आगाज़ में जारकुताई आईगुल और अहमद को बमसी साहब के बारे में बताते हुए कहता है, बमसी साहब 2 तलवारों का इस्तेमाल करते थे। जब वो हमें कहते थे कि तैयार हो जाओ तो हम अपनी तलवार उठाकर तैयार हो जाते। कुछ देर बाद बोरान और गुप्तोग वहाँ आते हैं। गुप्तोग कहता है, तुम खुद को काफ़ी अजियत दे चुके हो जारकुताई। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, वो हम सब के लिए बाबा जैसे थे। बोरान कहता है, बल्कि वो तमाम गाजियों के बाप थे। हम सब गमज़दा हैं मेरे भाई। ये सुनकर आईगुल और अहमद खड़े हो जाते हैं तो बोरान अहमद से कहता है, अहमद बमसी साहब की तलवारें मुझे उठा कर दो। ये सुनकर अहमद आगे बढ़ता है और जारकुताई के सामने से बमसी साहब की तलवारें उठाकर बोरान को दे देता है। ये देखकर जारकुताई भी खड़ा हो जाता है और बोरान को रोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? बोरान कहता है, जारकुताई ये उस्मान साहब का हुक्म है। ये तलवारें हमारे आबा व अजदाद की सरजमीन से यहाँ आई थी और अब ये तलवारें काई कबीले के आखिरी सिपाही की याद है। ये तलवारें हमारा शर्फ है। गुप्तोग कहता है, ये तलवारें बहुत अहम हैं जारकुताई। बोरान कहता है, ये तलवारें तुमसे लेकर उस्मान साहब के औताक में रख दी जाएंगी। ये सुनकर जारकुताई तलवारों को काबू कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं ये तलवारें नहीं दूंगा। ये सुनकर बोरान ज़बरदस्ती करने लगता है तो आईगुल बोरान को रोकते हुए कहती है, बस करो, जारकुताई को थोड़ा वक्त दो। अहमद भी कहता है, आप लोग जारकुताई के साथ ठीक नहीं कर रहे। मगर गुप्तोग उनकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें ये तलवारें उस्मान साहब के औताक में पहुंचानी हैं। फिर बोरान ज़बरदस्ती जारकुताई से तलवारें छीनने लगता है। जारकुताई तलवारों को काबू कर लेता है और कहता है, मैं अपनी मौत से पहले इन्हें वापस नहीं करूँगा। बोरान गुस्से से पूछता है, जारकुताई क्या तुम उस्मान साहब के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? जारकुताई कहता है, बमसी साहब ने खुद ये मुझे दी थी और तुम भी वहाँ थे बोरान। मैं वही करूँगा जो उस्मान साहब कहेंगे, मगर मैं ये तलवारें नहीं दे सकता। गुप्तोग कहता है, जारकुताई चलो, विदा का वक्त है। शाबाश, अब जिद छोड़ दो, उस्मान साहब का यही हुक्म है और हमें इस हुक्म को पूरा करना होगा। ये सुनकर जारकुताई ना चाहते हुए भी बमसी साहब की तलवारें बोरान को दे देता है। गुप्तोग बमसी साहब की तलवारें उठाकर कहता है, बमसी साहब एक अजीम सरदार थे। अब हम बमसी साहब की तलवारें और उनकी ज़रा उसके नए मालिक जारकुताई के हवाले करते हैं और हमें अपने भाई पर फ़ख्र है। ये सुनकर जारकुताई और आईगुल जज्बाती हो जाते हैं। इसके बाद गुप्तोग और बोरान बमसी साहब की चीज़ें जारकुताई के हवाले कर देते हैं। ये देखकर आईगुल कहती है, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने जारकुताई के साथ खेल खेला। अगर बमसी साहब यहाँ होते तो वो बहुत हंसते। इसके बाद गुप्तोग और बोरान बमसी साहब की ज़रा जारकुताई को पहना देते हैं, जबकि जारकुताई बमसी साहब की तलवारें अपने दामन के साथ लटका लेता है। फिर गुप्तोग और बोरान जारकुताई को सीने से लगा लेते हैं। इसके बाद अहमद और आईगुल समेत वहाँ मौजूद सब लोग एक दायरा बनाते हैं और जारकुताई कहता है, हम बमसी साहब का इंतकाम लेंगे, हम तो गए और उसके साथियों को मज़ा चखाएंगे। इसके बाद वो तीनों कसम खाते हैं। जारकुताई संजीदा होकर कहता है, मगर तुम लोगों को मुझसे मजाक करने की कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। फिर जारकुताई बमसी साहब की तलवारों पर हाथ रख कर कहता है, पहले मैं इन तलवारों के साथ बमसी साहब का इंतकाम लूँगा और उसके बाद जारकुताई से खेल खेलने का भी इंतकाम लिया जाएगा। आईगुल जारकुताई से पूछती है, तुम इन लोगों के साथ क्या करोगे पागल आदमी? जारकुताई कहता है, अब इन तलवारों का हक मैं अदा करूंगा और इन तलवारों का हक है कि इनसे बमसी साहब का इंतकाम लिया जाए। जारकुताई बोरान और गुप्तोग से कहता है, मैं तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि तुम लोग याद रखोगे। इसके बाद जारकुताई गुप्तोग और बोरान से लिपट जाता है। दूसरी तरफ मलून खातून उमर बे के लिए शरबत लाती है तो उमर बे शरबत पीने के बाद कहते हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी एक बहादुर सरदार के साथ शादी हो गई है। अब तुम एक इज़्ज़तदार और मशहूर कबीले में आ गई हो। उमर बे मलून से पूछते हैं, अब मुझे बताओ, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम चाहती थी? मलून गमज़दा होकर कहती है, मैं जानती थी कि जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ पहले से ही एक बीवी मौजूद है, इसीलिए मैंने ऐसी कोई तवक्को ही नहीं रखी। उमर बे कहते हैं, देखो बेटी, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोग अपने दिल से दुश्मनी, कीना, हसद और नफ़रत को कभी नहीं निकालते और इन्हीं खसलतों की वजह से उनका दिल स्याह हो जाता है, जबकि अच्छे लोग किसी के लिए भी अपने दिल में कीना और नफ़रत नहीं रखते और उनकी दुश्मनी भी थोड़े वक्त की होती है क्योंकि उनके दिल साफ़ होते हैं। उमर बे मलून खातून का हाथ पकड़ कर कहते हैं, प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा कफ़ील हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ़ है। और बाला खातून दरगाह के एक ऐसे बुज़ुर्ग की बेटी हैं जिन्होंने कभी किसी का हक़ नहीं मारा, मगर इंसाफ में असल मुजरिम मैं हूँ। मैंने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया और उसकी कीमत भी चुकाई। मलहून कहती है, ऐसा मत कहें बाबा। उमर बे कहते हैं, मैं गाफिल हो गया था। शेख अदेबाली तुर्क लोगों के लिए मिसले शम्मा है। इसके बाद उमर बे और मलून खातून खड़े हो जाते हैं और उमर बे कहते हैं, मुख्तसर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके बाद उमर बे मलून का बोसा लेते हैं तो मलून कहती है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बाबा। इसके बाद मलून उमर बे के हाथ का बोसा लेती है तो उमर बे वहाँ से चले जाते हैं।
عمر بے کے جانے کے بعد علاجہ خاتون اجازت لے کر اندر آتی ہے اور ملحون کو بتاتی ہوئی کہتی ہے میں نے زویا سے بات کی ہے، وہ کل ہمارے قبیلے میں آ جائے گی۔ ملحون کہتی ہے اسے فوراً میرے پاس لے آنا۔ یہ سن کر علاجہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنی سرداری نشست پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران عثمان کو وہ خیال آتا ہے جب شہادت کے وقت بامسی صاحب نے عثمان سے کہا تھا، عثمان میں جانتا ہوں تم میرا انتقام ضرور لوگے، مگر پہلے تمہیں ہمارے مقصد کا سوچنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد بالا اجازت لے کر اندر آتی ہے اور عثمان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بالا عثمان سے تعزیت کرتے ہوئے کہتی ہے بامسی صاحب نے ایک اچھی زندگی گزاری اور پھر وہ ایسے ہی اچھی موت کے ساتھ چلے گئے۔ عثمان کہتے ہیں میں گواہ ہوں بالا۔ بالا کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم بامسی صاحب کا انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو عثمان۔ عثمان بالا کے ہاتھ پکڑ کر بالا کو کھڑا کرتا ہے اور پھر بالا سے کہتا ہے کیا تم میرا ساتھ دو گی بالا؟ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ بالا کہتی ہے میں اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں۔ عثمان کہتے ہیں بالا تم میرے اس قبیلے اور اوتاق کا ایک ستون ہو۔ دوسری طرف گوکتوک اپنے سپاہیوں کو تلاشی لینے کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ گوکتوک کا ایک سپاہی دوسرے سپاہی کی تلاشی لیتا ہے تو گوکتوک کہتا ہے اگر دشمن کسی بارے میں سوچ رہا ہے تو تمہیں اس سے 2 قدم آگے کا سوچنا ہوگا۔ تمہیں ایسے خفیہ راستوں تک پہنچنا ہے جس کے بارے میں شیطان نے بھی نہ سوچا ہو۔ اس کے بعد گوکتوک اپنے سپاہی کی تلاشی لیتے ہوئے کہتا ہے بازوؤں، کونیوں، کمر بند، پنڈلیاں، موزے، ہر جگہ تلاشی لی جائے گی۔ کچھ دیر بعد زویا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتی ہے تو گوکتوک زویا کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زویا کہتی ہے پہلے آپ نے مجھے اس قبیلے میں آنے کی دعوت دی تھی اور اب ملون خاتون چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ گوکتوک پوچھتا ہے مگر وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ زویا کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر پتہ لگا لوں۔ یہ سن کر گوکتوک زویا کو اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان ندی کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا تھا۔ اسی دوران بوران سوغوت میں موجود عمارت کے مالک کو وہاں لاتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے اس آدمی کا کہنا ہے کہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عثمان اس آدمی کو بولنے کا کہتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے سب سے پہلے میں آپ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کے پاس آ جاتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی زمین بیچنے کو تیار ہوں۔ عثمان پوچھتے ہیں تمہارا فیصلہ بدلنے کے پیچھے کیا سبب ہے؟ آدمی کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ عثمان کہتے ہیں ابھی ہمارا غم تازہ ہے، میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ سن کر وہ شخص اور بوران وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھائی سنگر عثمان کے پاس آتا ہے اور عثمان کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ کونیا محل سے آیا ہے۔ عثمان اس خط کو کھول کر پڑھتے ہیں اور پھر بھائی سنگر سے کہتے ہیں گندوز بھائی اور استاد داؤد کو میرے اوتاق میں بھیجو۔ دوسری طرف زویا ملہون خاتون کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ملہون زویا سے کہتی ہے میں عثمان صاحب سے بھی بات کر لوں گی، اگر تمہیں مناسب لگے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں تمہیں علاجہ کی صورت میں ایک دوست بھی مل جائے گی اور تم ہمارے قبیلے کا حصہ بھی بن جاؤ گی۔ یہ سن کر زویا مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں ملہون خاتون، میں کئی سالوں سے اکیلی پھلوں کے باغ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، میرا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ زویا کہتی ہے میرے ساتھ آج تک کسی نے اتنا اچھا برتاؤ نہیں کیا جیسا آپ کر رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ملہون کہتی ہے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے ایک خیمہ تیار کر دیں گے۔ ملہون اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے زویا سے کہتی ہے کائی قبیلہ آپ سے تمہارا اپنا قبیلہ ہے۔ زویا کہتی ہے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کے بعد زویا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زویا کے جانے کے بعد علاجہ ملہون سے کہتی ہے آپ نے ایک اکیلی لڑکی کو سہارا دیا اور اسے خوش کیا، اللہ آپ سے راضی ہو ملہون خاتون، مگر میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ملہون کہتی ہے مجھے جو ضروری لگا میں نے کیا، ویسے بھی یہ کائی قبیلہ ہے، یہاں اکیلے نہ رہنا زیادہ مناسب ہے۔ زویا سوغوت کی سب چیزوں کو اچھے سے جانتی ہے، اسی لیے اب سے وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ دوسری طرف زویا ملہون خاتون کے خیمے سے باہر آتی ہے تو گوکتوک زویا کے پاس آ کر کہتا ہے ملہون خاتون نے تم سے کیا بات کی؟ زویا پوچھتی ہے کہ آپ کو تجسس ہو رہا ہے؟ گوکتوک کہتا ہے ہاں بالکل، ویسے بھی مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ زویا کہتی ہے آپ کے قبیلے میں جو بھی داخل ہوتا ہے کیا آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں؟ گوکتوک کہتا ہے میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ یہ سن کر زویا وہاں سے جانے لگتی ہے تو گوکتوک زویا کو روک لیتا ہے اور زویا سے پوچھتا ہے کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ زویا کہتی ہے ملہون خاتون خدمت کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں۔ علاجہ نے ملہون خاتون کو میرے بارے میں بتایا اور ملہون خاتون نے مجھے اس قبیلے میں جگہ دے دی، اب سے میں کائی قبیلے میں ہی رہوں گی۔ یہ سن کر گوکتوک خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر علاجہ ملہون خاتون کے خیمے سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ گوکتوک اور زویا کو دیکھ لیتی ہے۔ زویا گوکتوک سے پوچھتی ہے مگر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ گوکتوک کہتا ہے کافی عرصے سے میں نے کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ زویا کہتی ہے یعنی کہ آپ خوش ہیں؟ گوکتوک کہتا ہے میں اتنا خوش ہوں کہ میرا بس چلے تو میں خوشی سے اڑنے لگ جاؤں۔ اسی دوران علاجہ ان کے پاس آتی ہے اور زویا سے کہتی ہے
پہلے تم اپنی چیزیں لے آؤ، پھر میں تمہیں قبیلہ دکھا دوں گی۔ اس کے بعد الاجہ اور زویا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان اپنے اوطاق میں گندوز اور استاد داؤد کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، سلطان مسعود نے کہا ہے کہ توگائے نے منگول گورنر کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب توگائے ایک باغی ہے اور الخان ہمارے راستے میں نہیں ہے۔ استاد داؤد خوشی سے کہتے ہیں، اگر ہم اس پر حملہ کریں گے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ گندوز کہتا ہے، اور اگر ہم نے نکولا کے ساتھ اس کا اتحاد توڑ دیا تو ہمارا ہدف آسان ہو جائے گا۔ اسی دوران بھائی سنگر اجازت لے کر اندر آتا ہے اور عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، بیلجک کا گورنر لیو آیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، اسے اندر لاؤ۔ لیو اندر آتا ہے تو عثمان اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیو عثمان سے تعزیت کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا عثمان صاحب، بامسی صاحب کی وفات پر میری تعزیت قبول فرمائیں۔ عثمان لیو کا شکریہ ادا کرتا ہے تو لیو کہتا ہے، میرے پاس ایک اہم خبر ہے۔ عثمان کہتے ہیں، بتائیں ذرا۔ لیو کہتا ہے، آخری دفعہ توگائے اور جاموا کو ایناگول کے قلعے میں دیکھا گیا ہے۔ میرے خیال سے اس صورتحال کو سن کر صرف آپ کو نہیں بلکہ شہنشاہ کو بھی خوشی نہیں ہوگی۔ لیو کہتا ہے، مجھے قلعے کے اندر سے خبر دی گئی ہے، توگائے نے نکولا سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی جمع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ کام مشکل ہے مگر ان کا ہدف ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، وہ جتنی بڑی فوج اکٹھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس دفعہ ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور میدان جنگ کو ان کی قبریں بنا دیں گے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔